اگر آپ 1000 لوگوں سے پوچھیں تو 999 یہی بتائیں گے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس زبان کا یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ یہ مغل بادشاہوں کے لشکروں اور چھاونیوں میں بولی جاتی تھی، جہاں یہ ہندی، فارسی، عربی، ترکی اور دوسری زبانوں کے آپس میں میل ملاپ سے وجود میں آ گئی۔ گویا زبان کیا ہے؟ چوں چوں کا مربع ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی زبانیں اسی طرح سے آپس میں مل کر نئی زبان بنا سکتی ہیں جس طرح نیلا اور پیلا مل کر ہرا رنگ بنا دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی لفظ اردو کا مطلب لشکر ہی ہے؟ بحیرہ اسود کے کنارے آباد ترکی کا یہ حسین و جمیل شہر جس کا نام ہے اردو، یہ وہی لفظ ہے، یعنی ہماری زبان اردو۔ نہ صرف اس شہر بلکہ اس کے صوبے کا نام بھی اردو ہے۔ اگر اردو کا مطلب لشکر ہی ہے تو کیا اردو میں قدیم زمانے میں چھاونیاں قائم تھیں؟ لفظ اردو کا اصل مطلب جاننے کے لیے ہمیں 13 صدیاں لمبی چھلانگ لگا کر منگولیا پہنچنا پڑے گا۔ یہ ایک لاٹ ہے جسے 732 عیسوی میں یہاں کے ایک بادشاہ بلگے خاقان نے اپنے بھائی کلتیگین کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ اس لاٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر گوکترک رسم الخط میں یہ تحریر کندہ ہے۔ 66 سطروں پر مشتمل اس بیان میں لفظ اردو مختلف شکلوں میں کوئی 20 بار آیا ہے۔ یہ لفظ اردو کے استعمال کی سب سے قدیمی شہادت ہے۔ یہاں اردو کا کیا مطلب ہے؟ اس لاٹ پر لفظ اردو کا مطلب لشکر یا چھاونی نہیں بلکہ ریاست، شاہی محل اور مرکز ہے۔ اس لاٹ کے وجود میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ترک شاعر یوسف خاص حاجب نے ایک کتاب شاہی دانش لکھی جس میں لفظ اردو جا بجا نظر آتا ہے، البتہ اس کا مطلب یہاں تھوڑا بدل کر شہر ہو گیا ہے۔ اردو کا یہی مطلب ہمیں ترکی کے صوبے اور شہر کے نام میں نظر آتا ہے۔ اسی مطلب کی کچھ اور مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے چینی شہر کاشغر کا قدیم نام اردو قند تھا۔ سن 1235 میں منگولیا ہی سے اٹھ کر چنگیز خان کے پوتے باتو خان نے یورپ پر دھاوا بول دیا اور چند ہی سالوں کے اندر اندر روس، پولینڈ اور ہنگری کو روند کے رکھ دیا۔ اس تمام مہم کے دوران ایک منقش طلائی خیمہ باتو خان کے زیر استعمال رہا، جس کی وجہ سے تمام لشکری خیمہ گاہ کو التون اردو یا سنہرا کیمپ کہا جانے لگا۔ شاہی خیمے کو اردو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں کہ اردو کا ایک مطلب شاہی محل بھی ہے، اور اسی مناسبت سے باتو خان کا خیمہ التون اردو کہلایا۔ یہ 2 منزلہ خیمہ جہاں سفر کرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ وہ اردو جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ لفظ اردو کا مطلب لشکر ہی ہو گیا۔ باتو خان نے 1242 میں مشرقی یورپ میں منگول سلطنت کی داغ مل ڈالی جو 15ویں صدی تک قائم رہی۔ اسی دوران لفظ اردو بھی یورپ کی مختلف زبانوں میں داخل ہونے لگا۔ 1555 میں شائع ہونے والی رچرڈ ایڈن کی کتاب نئی دنیا کے اشرے انگریزی زبان کی وہ پہلی کتاب ہے جس میں یہ لفظ پہلی بار استعمال ہوا۔ ہندوستان میں یہ لفظ پہلی بار ایک اور منگول حکمران بابر نے برتا۔ اس کے بعد دوسرے منگول یعنی مغل بادشاہوں کے دور میں یہ لفظ تراکیب میں بھی لکھے جانے لگا، جیسے اردو معلی، اردو علیا، اردو بزرگ، حتیٰ کہ اردو لشکر۔ ان تمام تراکیب میں اردو کا مطلب شاہی کیمپ ہے۔ یہ ایک موبائل محل ہوتا تھا جس کی کئی منزلیں ہوا کرتی تھیں۔ زنانہ اور مردانہ حصے الگ ہوتے تھے اور اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوا کرتی تھی۔ 1648 میں شاہ جہان نے دلی کے قریب ایک دارالسلطنت کی بنیاد رکھی، جسے ویسے تو شاہ جہان آباد کہا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا نام بدل کر شاہی کیمپ کی مناسبت سے اردو معلی ہو گیا۔ مشہور ماہر لسانیات اور میر تقی میر کے ماموں خان آرزو اپنی ایک لغت میں لفظ چھنیل کے تحت لکھتے ہیں، ہم لوگ جو اردو معلی میں رہتے ہیں اس لفظ سے آشنا نہیں ہیں۔ اس اردو معلی میں کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ وہی زبان جسے ہم آج اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس زمانے میں اس زبان کا نام متعین نہیں تھا، کبھی اسے ہندوی، کبھی ہندی، کبھی دکنی اور کبھی گوجری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ لوگ اسے زبان اردو معلی بھی کہنے لگے، یعنی شاہ جہان آباد کی زبان۔ ظاہر ہے کہ اتنا بھاری بھرکم لفظ بولنا مشکل تھا، اس لیے یہ سکڑتے سکڑتے پہلے اردو معلی ہو گیا اور بعد میں صرف اردو۔ بہت سی زبانیں شہروں اور علاقوں کے نام سے منسوب ہوتی ہیں، جیسے سندھ سے سندھی، پنجاب سے پنجابی، بنگال سے بنگالی وغیرہ۔
بالکل ویسے ہی اردو زبان کا نام بھی شہر کے نام پر پڑا ہے، یعنی شاہ جہان آباد کے نام اردو معلیٰ پر۔ اس کا لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ زبان کسی چھاونی میں پروان چڑھی۔ نام کا مسئلہ تو طے ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اردو مخلوط زبان ہے۔ اس کے بارے میں سب سے دلچسپ تبصرہ ماہر لسانیات شوکت سبزواری نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک نظریہ جسے میں غیر سنجیدہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اردو کھچڑی زبان ہے۔ چڑیا لائی چاول کا دانہ، چڑا لایا دال کا دانہ، دونوں نے مل کر کھچڑی بنائی۔ حقیقت یہ ہے کہ زندہ زبانیں دوسری زبانوں سے الفاظ مستعار لیتی رہتی ہیں۔ ہندوستان میں صرف اردو نہیں بلکہ کئی دوسری زبانوں نے فارسی کے الفاظ اپنائے ہیں۔ ان میں پشتو، پنجابی، سندھی، بنگالی، مراٹھی وغیرہ کی عام مثالیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی زبان کو کھچڑی نہیں کہا جاتا۔ خود انگریزی کی مثال لے لیجئے، اس نے دنیا بھر کی زبانوں بشمول اردو سے الفاظ اخذ کیے ہیں، اور ایک تخمینے کے مطابق انگریزی کے 99% الفاظ دوسری زبانوں سے آئے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ انگریزی دوسری زبانوں کا آمیزہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اردو زبان مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہی دلی کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی اور اس کی اپنی گرامر تھی۔ جب اسے مسلمانوں نے اپنایا تو اس میں قدرتی طور پر فارسی اور عربی کے الفاظ شامل ہوتے چلے گئے، لیکن اس کی گرامر وہی کی وہی رہی جو آج تک ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جسے لوگوں نے افسانہ بنا دیا۔ یہی کام آج بھی ہو رہا ہے کہ اردو کی گرامر تو وہی ہے، لیکن اس میں تھوک کے حساب سے انگریزی کے لفظ شامل ہو رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اردو اور انگریزی کے ملاپ سے کوئی نئی زبان وجود میں آئی ہے۔ اصل میں زبان تو وہی ہے، لیکن جیسا کہ دنیا کی تمام زندہ زبانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہی حال اردو کا ہے، نہ یہ لشکری زبان ہے اور نہ مخلوط زبان۔ باقی لوگوں کے ذہنوں میں جو مغالطے سما گئے ہیں انہیں نکالتے وقت لگے گا۔